شاید یہ ظرف ہے کہ خاموش ہوں اب تک، شاید یہ ظرف ہے کہ خاموش ہوں اب تک، ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہے سارے۔ تو بہت اس دفعہ کی جو بجٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل آپ کو صحیح ایک سمت نظر آئے گی۔ جیسے ابھی ایک کریم آباد کا ذکر کیا، بالکل صحیح ذکر کیا کہ اس سے ایشوز ہوئے، لیکن اور کچھ نہیں۔ تو جو داڑھی ہوتی ہے اس کی بڑی عزت و تکریم ہوتی ہے، اور بڑی بڑی داڑھی رکھ کے تو کم از کم جھوٹ نہ بولا جائے۔ موجودہ بجٹ جو فسکل اور فائنینشیل ایشوز اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کے باوجود جس طرح آنریبل چیف منسٹر صاحب نے جو پیش کیا ہے یہاں پہ، اس کو ان حالات میں تو بہترین بجٹ کہا جا سکتا ہے۔ جو بجٹ والے دن یہاں پہ جو رویہ، جو طریقہ کار اور جو انتہائی قابل مذمت رہا، خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ جب تفصیل سے کافی چیزیں ڈسکس بھی ہو جائیں، یہاں پہ پہلے بھی حالات رہے ہیں، اور لیکن یہ امید ہمیں نہیں تھی، اور خاص کر مجھے تو بالکل بھی وہ امید نہیں تھی۔ تو ایک اسد معراج صاحب کا ایک شعر ہے، یہاں تو آخر میں شعر پڑھنے کی روایت ہے، میں شروع میں بھی پڑھ دیتا ہوں، پھر آخر میں بھی آپ سے خصوصی اجازت لوں گا۔ وہ شعر یوں ہے کہ تمہارا یوں مکر جانا، اچانک یوں بدل جانا، تو مطلب مجھ کو خوابوں میں اشارے ٹھیک ملتے تھے۔ تو بہت عجیب سا تھا۔ اور ایک اور بات بھی، بہت ساری چیزیں ہیں، اس پہ بھی چلیں۔ ایک شعر کہہ کے ہی میں اس کو کیا کہتے ہیں سر، کوزے میں سمیٹ لیتا ہوں۔ شاید یہ ظرف ہے کہ خاموش ہوں اب تک، شاید یہ ظرف ہے کہ خاموش ہوں اب تک، ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہے سارے۔ تو بہت ایشوز کہے جا سکتے ہیں، لیکن چلیں سر اب بجٹ پہ آ جاتے ہیں۔ وہ اگر یہ بجٹ بک جو سب کو دی گئی ہے، اگر اس کو تفصیل سے پڑھ لیا جائے، دیکھ لیا جائے، اور اس میں بہت سارے چیزیں ہیں سر سمجھنے کے لیے، جن پر کئی دفعہ تنقید ہوئی ہے، اور بڑی جائز تنقید ہوتی رہتی ہے کہ بہت ساری جو اسکیمیں ہیں وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے چل رہی ہیں، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے اسکیم اگر اس کا کچھ ملینز کی ہوتی ہے تو بڑھ کر پھر پتہ نہیں کہاں پہ پہنچتی ہے، ریویژنز ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحب نے کچھ سالوں سے ان کو بہتر کیا ہے۔ اگر آپ اسی بک میں اگر آپ دیکھ لیں، اور اس دفعہ کی جو بجٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل آپ کو صحیح ایک سمت نظر آئے گی۔ لیکن وہ جو ایک اس دن والی میں نے ذکر کیا، بجٹ والے دن کی بات کی میں نے آپ سے، تو بغیر پڑھے اس دن وہ جو کچھ یہاں پہ ہوا وہ آپ کے سامنے کہ جی کوئی اسکیم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ ریفلیکٹ جو کر رہی ہیں وہ اسکیمیں یہاں کی اس میں رکھی گئی ہیں، اور اس میں کچھ اسکیمیں تو وہ ہیں جو 10 بلین سے بھی زیادہ ہیں، یا 10 بلین کی ہیں، جس کی 100% ایلوکیشن بھی اسی سال کی ہے۔ جیسے ابھی ایک کریم آباد کا ذکر کیا، بالکل صحیح ذکر کیا کہ اس سے ایشوز ہوئے، لیکن ظاہر ہے جب اس کو کنسیو کیا گیا تھا، جب اس کو لایا گیا تو یہ علم نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ افسروں کی ہوتی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ تو اپنا ایک ویژن دیتی ہے کہ بھئی یہ ضروری ہے اسکیم، اس کو بنایا جائے، لیکن پھر اس کو جب کام شروع ہوا تو نیچے سے بہت سارے ایشوز اس میں سے نکلے، جس کی وجہ سے اس کو ڈیلے ہے، جس پہ ایکشن بھی ہوا ہے ان افسران پر
جن کی کوتاہی تھی, جنہوں نے پراپر پہلے اس کی فیزیبلٹی نہیں بنائی, لیکن اس پر فنڈز مکمل رکھے گئے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کی تکلیفیں کم ہوں, اور اس کی ضرورت تھی کیونکہ بہت زیادہ وہاں پہ ٹریفک رہتا تھا اور لوگوں کو بڑی تکلیفیں ہوتی تھی, اس لیے وہ اسکیم جو ہے وہ وہاں پہ رکھی گئی. اسی طرح بہت ساری اسکیمیں. اچھا, پہلے دن تو پڑھا نہیں پڑھا کر لیا, مجھے تو حیرت بعد والے دنوں کی ہے کہ بعد میں تو کم از کم کچھ پڑھ لیا ہوگا. اور خاص طر مجھے اپنے ایک بہت ہی پیارے اور محترم دوست کا تو بڑا شکایت ہے ان سے. شکایت اس لیے نہیں ہے, وہ بولنا ہر کسی کا حق ہے, لیکن وہ ان کو پڑھے لکھے بھی ہیں, سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں, اور جس پارٹی سے ہیں وہ پراپر کام کرتی ہے, لیکن انہوں نے بھی نہیں پڑھا. اور میرے بہت پیارے ہیں, میں اس لیے ان سے حجت بھی ہے ہماری کہ کم از کم ان سے یہ امید نہیں تھی, اور کچھ نہیں. تو جو داڑھی ہوتی ہے اس کی بڑی عزت و تکریم ہوتی ہے, اور بڑی بڑی داڑھی رکھ کے تو کم از کم جھوٹ نہ بولا جائے. میں تو چھوٹی داڑھی ہے پھر بھی جھوٹ نہیں بولتا. تو اس وجہ سے مثال کے طور پر میں مثالیں دے دیتا ہوں 2-3 بہت معذرت کے ساتھ, کیونکہ K4 کا ذکر کیا. ایک بات ٹھیک کی کہ فیڈرل نے نہیں رکھے, ہم نے بالکل کہا پہلے دن سے. چیف منسٹر صاحب نے اس پر لیٹر لکھا, ہماری لیڈرشپ نے بات کی کہ بھائی K4 ایک اہم پروجیکٹ ہے, اس پہ زیادہ پیسے, یہ 3 ارب کی ایلوکیشن تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن سندھ گورنمنٹ پر جو الزام لگایا گیا کہ جی انہوں نے تو کچھ بھی نہیں لکھا, وہ سارا بک میں موجود ہے. وہ ADP کے نمبر یہاں پہ ہیں, یہ وہ اسکیمیں ہیں جس میں ADP بک میں سیریل نمبر 1741 پہ ہے کہ جس میں وہ ایلوکیشن ہے اس کی K4 کے لیے. پھر اس کی ایڈیشنل دوسری جگہ پہ جو پانی کی سورس کے لیے وہاں پہ لائننگ کی جا رہی ہے اس کے لیے علیحدہ سے ایلوکیشن ہے, اور تھوڑی ایلوکیشن نہیں ہے, بلینز کی ایلوکیشن ہے. بلکہ ہمارا پرائورٹی جو ایک پروجیکٹ ہے وہ K4 ہے. CM صاحب پتہ نہیں کتنی میٹنگ اس میں کر چکے ہیں, ہمارے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر صاحب, ایز اے PND منسٹر مجھے بھی اس میں ضرور بلایا جاتا ہے. اور CM صاحب نے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے, کیونکہ کچھ پہ تو کام شروع ہے, اس کا ٹینڈرنگ پروسیس تھوڑا ڈفرینٹ ضرور ہے کیونکہ ورلڈ بینک اس میں ہے اور اس کی بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں. تو CM صاحب نے اسپیشلی طور پر 7 بلین سے زیادہ جو ہے وہ فنڈز دیے تاکہ اس کام میں ڈیلے نہ ہو. جب ورلڈ بینک سے وہ پیمنٹ آئے گی, پیسے آئیں گے تو پھر وہ بھی اس کا دیکھ لیا جائے گا. لیکن اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جو آگمنٹیشن کی بات کی گئی تھی کہ وہاں پہ وہ پورا سلسلہ بنانے کے لیے, کیونکہ اگر پانی آئے گا تو لوگوں تک کیسے پہنچا جائے, تو اس کے لیے مکمل طور پر ہے سر. اور وہ سارے وہ جو وہاں پہ اس کے پانی کی سورس کے لیے جو آ رہا ہے وہ بھی ADP کی سیریل نمبر 2300 ہے اس کا نمبر. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں. مجھے صرف اس بات کا ہے کہ بالکل پولیٹیکلی طور پر جو ہماری کوتاہیاں ہیں ضرور اجاگر کی جائیں. تو ہم تو ظاہر ہے اس سے دیکھیں گے کچھ اسکیموں کی. ہمارے انتہائی محترم دوست ہیں پیچھے بیٹھے ہیں بھائی, انہوں نے کہا, CM صاحب نے اسپیشلی بولا, اس کی رپورٹ آ گئی ہے لیکن ظاہر ہے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر سعید صاحب وہ پیش کریں گے, وہ آ گئی ہے پوری. اسپیشلی CM صاحب نے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہے کہ اس کا افتتاح کر دیا گیا اور بک میں لکھ دیا گیا کہ یہ کمپلیٹ ہے, اس کو چیک کیا جائے. اس کی رپورٹ آ گئی ہے, تو جو اس کا ایک پورشن تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا. جو اس کے ریمیننگ ورک ہیں, ایڈیشنل جو ورک ہیں, وہ واقعی وہاں پہ ہو رہے ہیں, اور پورا اس کا ذکر ہے اس میں جو ہے KMC سے. اسپیشلی وہ رپورٹ ابھی آئی ہے اور میں شیئر کر دوں گا اپنے محترم دوست سے.